بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر، قال فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، عنوان جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اخوان المسلمین کا اصول اہل سنت سے اختلاف۔ یہ دراصل ایک خطاب ہے شیخ سعید بن حلیل عمر حفظہ اللہ کا، جس کی تفریق یعنی اختصار اور ترجمہ دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ سب سے اہم بات اور بنیادی چیز، اخوان المسلمین یہ ایک تنظیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان بھائی۔ اس تنظیم کا نام اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نہیں سنا انہیں اس تنظیم کے بارے میں تھوڑا سا حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ صرف ایک اشارہ کر دینا کافی ہے، اس تنظیم کی تخریب کاری، فساد کاری، ان ساری چیزوں کو عیا کرنے کے لیے کہ فی الحال عرب دنیا اور اس کے اثرات جو کہ عرب دنیا کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پڑ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور ان تمام قسم کی تخریب کاریوں کے اندر اسی تنظیم کا یا ان سے متاثر لوگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ آپ جیسا کہ القاعدہ سنتے ہیں، داعش سنتے ہیں، بوکو حرام اور بھی ایسی بہت ساری تنظیمیں، اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر سیمی، یہ بھی اسی فکر سے متاثر تھی۔ ان لوگوں کا اصل میں اہل سنت والجماعت سے کیا اختلاف ہے، انہی چیزوں کو انشاءاللہ ہم درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیاد میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو لازمی چیز ہے کہ اس کے اثرات ایک ایک جگہ کے پر پڑیں گے۔ عقیدے کی، فکر کی خرابی، یہ ہمارے تمام معاملات کی خرابی کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سعید بن حلیل عمر حفظہ اللہ نے تمہید کے طور پر جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ بہت اہم ہے۔ یہ ابتداً بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت، انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ تمام، ان کی دعوت کس کی طرف تھی؟ ان کی دعوت عقیدہ اور منہج کی طرف تھی۔ سب سے پہلے اسی جانب یہ دعوت دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے دلیل کے طور پر یہاں انہوں نے کئی آیتوں کو نقل بھی کیا۔ سب سے پہلی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تمام بستیوں کی جانب ایک رسول کو بھیجا، مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے اس سے بچا جائے اور اس سے دوری اختیار کی جائے۔ یہ انبیاء کی دعوت اور ان کی بعثت کا مقصد ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ تم سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو میری ہی بندگی کرو. یہ دوسری آیت. تیسری آیت سورہ نساء کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں فرما روا ہے حاکم وقت ہے. یہ تینوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ نبی کی بعثت خاص اسی مشن کے لیے مقصد کے لیے ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئے. ایک بہت مشہور واقعہ مسلمان فوجیں جب عرب کی سرحدوں کو پار کرتی ہوئی ایران جو کہ اس وقت کا سپر پاور تھا جس کا نام اس وقت فارس تھا وہاں پہنچ گئی. ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہماری سرحدوں تک پہنچ چکے ہیں تو اس نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو بطور سفیر بلایا. مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ایک صحابی حضرت رباعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر سفیر بنا کر بھیجا. رستم نے سوال کیا یہ نام آپ بہت سنتے یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا. اس نے سوال کیا کہ تم آخر عرب کی سرحدوں کو چھوڑ کر ہماری سرحد تک ہمارے ملک کو فتح کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو اس وقت حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا صحابی جن کی تربیت اور جن کے علموں کی نشو و نما دراصل بارگاہ نبوت کے اندر بھی اس کا اثر دیکھیے کہ انہوں نے جواب کیا دیا تھا. عام طور سے لوگ اتنے بڑے آدمی کے سامنے اور اس کے دربار میں جاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے خچر کے پر بیٹھے معمولی سا لباس سے بدن کیے ہوئے تھے. سیدھے اس کے خیمے میں گھسے نیزے کو اس کی قالینوں کے پر چبوتے ہوئے ڈائریکٹ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. جب اس نے سوال کیا کہ یہاں کیوں آئے ہو تو انہوں نے کہا ان اللہ ابتعثنا ہم یہاں پر آئے نہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج عباد اللہ من عبادت الانسان الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا میں دیگر مذاہب کی بنیاد کے پر انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے انسانوں کو باہر نکالے صرف اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کرے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پوجا جائے نہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. یہ ہمارا مشن ہے یہ مقصد ہے اور یہ خود خالق کائنات نے ہم کو ذمہ داری دی ہے. ہم اپنی مرضی سے یا اپنے ارادے سے یا اپنے مشورے سے یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم اللہ کی تعمیل اور اس کی عبادت اس کی بندگی کے لیے آئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے. ہر نبی کا مشن ہر نبی کی دعوت یہی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے توحید کے پر اللہ کی وحدانیت. اس لیے کہ یہ بنیاد اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. یہ بنیاد کا صحیح ہونا ضروری ہے. کبھی آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت عالی شان محل تعمیر کر رہا ہو اور اس نے بنیاد ہی نہ رکھی ہو یا ریت کے پر وہ محل کی تعمیر کرے بغیر فاؤنڈیشن اور بنیاد کے کبھی بھی ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر نہیں کی جاتی ایک جھوپڑی نہیں بنائی جاتی جب تک کہ اس کی بنیاد نہ رکھی جائے. اگر ریت کے ٹیلوں پر بالو کے پر
بغیر بنیاد کے ایک عالی شان محل بھی تعمیر کر لیا گیا، اس کی کوئی امید نہیں ہوگی، کبھی بھی ڈھہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا بنانا ہی دشوار ہے۔ جبکہ بنیاد اگر صحیح ہو تو پھر بنیاد اگر مضبوط ہوگی، اس کے پر ایک جھوپڑی بھی بنا لی جائے تو مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹکی رہے گی، اس لیے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ یہی اہم چیز ہے، عقیدے کی حیثیت، منہج کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی، اور انبیاء اسی بنیاد کے پر محنت کرتے۔ جب تک یہ بنیاد مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہوتی آگے کا درس نہیں دیا جاتا۔ مکہ کی زندگی 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کی زندگی میں کام کرتے رہے۔ وہاں نہ تو نماز فرض ہوئی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ روزے فرض ہوئے، یہ تمام فرضیتیں مدینہ کی زندگی میں بھی۔ آپ اتنے دنوں تک جب تک کہ وہ توحید کو سمجھ نہیں سکے، اس کے پر قائم نہیں ہو گئے، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سبق نہیں دیا۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر ایک بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے الف با تا سا انہی چیزوں کو نہیں سمجھایا گیا تو آگے کیا پڑھے گا؟ آپ اسے قاری بنائیں گے، اسے حافظ بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ بنیاد ہے، جب تک کہ ان کو طے نہیں کرتا۔ تو انبیاء کا مشن یہ ہے، ہر بستی میں بھیجا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور جس رسول کو بھی اللہ نے بھیجا اسی مقصد کے لیے کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہاں پر آگے تمہید میں صاحب کتاب نے ایک روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی حکومت پیغمبر کیا کرتے تھے، پیغمبروں کے ہاتھوں میں تھی ان کی حکومت، ان کی قیادت و سیادت کو سنبھالنا۔ جب ایک پیغمبر وفات پا جاتا تو دوسرا پیغمبر اس کی جگہ پر آتا اور وہ اپنی قوم اور اپنی امت کی حفاظت کرتا، ان کی قیادت و سیادت کرتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اللہ نے میری امت کے اندر خلفاء رکھے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ ہم کو اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پہلے بیعت کر لو اس کی بیعت پوری کرو اور ان کا حق ادا کرو، اللہ ان سے سمجھ لے گا جو اس نے ان کو دیا ہے۔ اور اس بارے میں دیگر روایات بھی آتی ہے۔ مسلم کی روایت میں یہاں تک کہ سختی برتی گئی ہے کہ اگر ایک امام کے پر، ایک امیر، ایک خلیفہ کے پر بیعت ہو جائے، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں امیر ہوں، میں خلیفہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ اس ایک آدمی کی جان لے لینا یہ بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم انتشار کا، اختلاف کا شکار ہو۔ تو جو فتنے کی جڑ ہے اسی کو کاٹ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس بات کو اہمیت دی۔ آپ نے یہ بھی کہا تمہارے جو خلفاء ہیں، تمہارے جو امراء ہوں گے، حکماء، اگر وہ کوتاہی برت رہے ہیں تو ان کے خلاف خروج اور بغاوت سے منع کیا گیا جب تک کہ کفر سری نہیں دیکھ لیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفر بواح، یعنی بالکل واضح طور کے پر اگر وہ کفر کر رہے ہیں اس کے بعد تمہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاجی مظاہرے کرنا، حکومت کے خلاف آوازیں اٹھانا، مسلم قائدین کے خلاف اخبارات کے اندر لکھ دینا یہ کمال نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام میں حزب مخالف کا، اپوزیشن کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں صرف نصیحت ہے، خیرخواہی ہے۔ یہ جمہوریت سیکولرزم کے اندر ہے۔ اور ہوتا کیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپوزیشن اس بنیاد کے پر کسی بھی کام کے اندر اسٹے لے کر آتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ اسے اپنا پرسنٹیج مل جائے۔ دونوں کو عوام سے کوئی لینا دینا یا لوگوں کی سہولیات کی فکر نہیں ہے، انہیں اصل فکر ہے اپنے پرسنٹیج کی، اپنے فائدے کی۔ اور یہ چیز ہم نمایاں طور پر دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج یا کسی بھی قسم کی مخالفت، اعتراضات، یہ صرف پرسنٹیج کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے،
نہ کہ لوگوں کے فائدے کے لیے یا کسی کام کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کے لیے۔ اسلام میں اس طرح کا تصور نہیں ہے، اسلام میں اپوزیشن کا تصور نہیں ہے، مخالفت کا تصور نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا، لوگوں کے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ یہاں کسی کا برا چاہنے کا تصور اسلام میں رکھا ہی نہیں گیا۔ اسلام کا نام ہی ہے امن اور شانتی، اور جس میں امن و شانتی کو بھنگ کیا جائے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے بنیاد ہی اس چیز کے پر رکھی ہے جہاں سے اختلافات، فتنہ اور لوگوں کے مال، عزت، ان ساری چیزوں کو داؤں پر لگایا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے عقیدہ اور اس کے بعد لوگوں کے منہج کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ آج مساجد میں عین جمعہ کے موقع کے پر مصلیوں کو بم سے اڑا دیا گیا، گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آج ہماری نظروں کے سامنے، مشاہدے میں، علم میں، سب چیز میں ہے۔ یہ عقیدہ اور منہج کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ آگے جو باتیں آئے گی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ غلط سوچ، غلط نظریہ پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لاتا ہے، جیسا کہ آگے انہوں نے بیان کیا۔ دوسرے نمبر کے پر یہ چیز جو بیان کر رہے ہیں بہت اہم ہے۔ دو فتنے، ایک شبہات کا فتنہ ہے اور ایک شہوات کا، گناہوں کا۔ اس میں شبہات کا فتنہ شہوات کے فتنے کے مقابلے میں سنگین اور خطرناک ہے، اس لیے کہ گناہ اس کا نقصان انسان کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، اس کی ذات کو یا چند لوگوں کو نقصان پہنچائے، لیکن شبہات کا فتنہ یہ پوری قوم بلکہ آنے والی نسلوں کے اندر دوڑتا ہے، وہاں تک اس کی آگ پھیلتی ہے، یہ تھمتا نہیں ہے، پھیلتے ہی جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس کے دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا، خوارج یعنی جو دین کے بنیاد اور عقیدے سے انحراف کرتے ہیں، وہ عقیدہ جو اسلام نے پیش کیا، عقیدہ توحید، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، وہاں پر سمجھوتا رکھیں گے، جبکہ اسلام میں عقیدے کے بارے میں سمجھوتا نہیں۔ اللہ نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں، اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے بارے میں آپ نے خود بیان دیا، مسلم کی روایت، جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں، وہ کفر کے پر مرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں۔ وہ مایوسی کے عالم میں جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، سمجھ گئے کہ انہیں اپنے والد کے جہنم میں جانے کا صدمہ ہے، انہیں دکھ پہنچا ہے، اور کسے نہیں پہنچے گا جسے معلوم ہو کہ میرے باپ کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ دنیا کے آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا، کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے دونوں کے باپ جہنم میں ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ کہا کہ جب نبی کے باپ کو نہیں بخشا گیا ہے شرک کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر، تو پھر میرے باپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بخشا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بارے میں، ترمذی کی روایت، اللہ سے دعا مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، ان کے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، مغفرت کی دعا نہیں۔ آپ نے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا، جہاں آپ کی والدہ کی قبر تھی، وہاں گئے، زار و قطار رو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی اگر ہے اس کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے پتہ ہے کہ قبر کا بنیادی مقصد آخرت کی یاد دلانا ہے، جبکہ مغفرت کا اصل مقصد گناہوں کی بخشش ہے، تو مشرک کے گناہوں کو نہیں بخشا جائے گا، گرچہ اس کی قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب نہیں کی جائے گی۔ کھلا کھلا پیغام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام،
ان کی بیویوں کے بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح اسٹیٹمنٹ دیا، بیان دیا، وہ جہنمی ہے کھلے طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشا گیا، یہ کھلا پیغام ہے، اس بارے میں سمجھاتا نہیں نبی، اسی لیے سب سے زیادہ محنت اسی چیز کے پر کرتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو قابل غور ہے، خروج یا اس طرح کے جو فتنے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تلوار لے کر نکلیں، بم بلاسٹ کریں، یہی خارجیت ہے۔ خارجیت دراصل نام ہے اس فکر کا کہ کسی بھی طریقے سے فتنہ پیدا کیا جائے، اچھے بھلے کاموں کے اندر رخنہ اندازی ڈالی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلا خارجی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے پر اعتراض کیا تھا۔ اس نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، اس نے تو لوگوں کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر تقسیم کے پر اعتراض کیا، کہا کہ محمد یہ جو تقسیم ہے اس میں عدل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کے پر آپ کے غصے کے آثار نمایاں تھے۔ کہا کہ اگر روئے زمین کے پر میں انصاف نہیں کروں گا، میں اگر عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب وہ پلٹ کر جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ صرف زبان کے پر رہے گا، کردار میں، اعمال میں نہیں ہوگا، فکر میں نہیں ہوگا، عقیدے میں نہیں ہوگا۔ یہ دراصل فتنہ پروری ہے کہ ایک سیدھے سادے صحیح ترین معاملے کے اندر یا تھمے ہوئے پانی کے اندر آپ پتھر مار کے اس میں تحریک پیدا کر دیں، انتشار پیدا کر دیں۔ لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں، یہ کمال نہیں، خارجیت ہے، اور یہ فکر جہاں پر بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اخوانی سے مل جائیں گے تبھی آپ اس طرح کے خارجی کہلائیں گے، نہیں، بلکہ اگر یہ چیز ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہوتے ہوئے کردار میں پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ خارجیت ہمارے اندر موجود ہے۔ معمولی باتوں کے پر بڑے بڑے اقدامات کی کوشش کرنا، اور اگر اس رائے کو قبول نہیں کیا گیا، کہا کہ میری رائے تو مانی نہیں گئی ہے، میں ساتھ نہیں دوں گا، یعنی اس کی اپنی رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی تو عبداللہ بن ابی کا معاملہ تھا کہ جنگ احد کے موقع کے پر جب اس کی رائے کو نہیں مانا گیا تو اس نے 300 آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کی، غداری کی۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے، یہ فکر ہے، یعنی وہاں اجتماعیت اور جماعت کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی رائے، اپنی ذات کو اہمیت دینا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میرے ذہن و دماغ کے اندر جو باتیں آ رہی ہے وہی اصل ہے، نہیں۔ اگر یہی ہے تو ہر کوئی آدمی اپنا اپنا ایک راستہ بنا کر نکل جائے گا، اجتماعیت باقی کہاں رہے گی؟ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے ہر کوئی اپنا ایڈجسٹمنٹ کرے، جو چیز طے کر دی گئی ہے، جیسا کہ نماز، عشاء کی نماز کا جو وقت طے کر دیا گیا ہے، اب ہر کوئی کہے گا نہیں میرا اس وقت یہ کام ہوتا ہے، میرا اس وقت وہ کام ہوتا ہے، بلکہ اس میں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹہ، 1 گھنٹہ کی تاخیر یا آگے پیچھے کیا جائے تو کبھی بھی ایک وقت کے پر جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ طے ہوتی ہے، اجتماعیت اسی کا نام ہے، وہ طے ہوتی ہے، تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، تمہیں اپنے اعتبار سے ساری چیزوں کو کرنا ہے، اس کا نام اجتماعیت ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل شبہات اور نفس پرستوں کا خطرہ اہل شہوات کے گناہ گار لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے۔ میں نے وضاحت کی، اہل معاصی یا اہل شہوات گنہگار، ان لوگوں کے گناہ کے اثرات ان کی ذات یا چند لوگوں تک محدود ہوتے ہیں، لیکن جو شبہات کے فتنے ہیں یا لوگوں کے درمیان جو شبہ پیدا کرتے ہیں، ان کے فتنے بہت سارے لوگ، بلکہ ساری قوم، ساری جماعت کے علاوہ آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے بہت مثالیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا، خوارج کے بارے میں کیا کہا کہ انہیں قتل کر دو، لیکن کسی گنہگار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انہیں قتل کیا جائے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو انہیں قتل کریں، جو خوارج کو قتل کریں گے، ان کے لیے آپ نے بشارت دی۔
اور انہیں بھی جنہیں یہ قتل کرے۔ اس کے بعد آپ نے مزید ایک جگہ فرمایا اگر میں انہیں پا جاؤں تو قوم عاد کی طرح قتل کر کے تباہ کر دوں گا۔ سوچئے کتنا سخت۔ دوسری جگہ آپ نے کہا کہ قوم سمود کی طرح انہیں میں تباہ اور برباد کر دوں گا۔ یہ جو آپ نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلاب النار، دوزخی جہنمی کتے قرار دیا۔ اتنی وعید کہ جو دین کے خلاف سسٹم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جماعت میں انتشار پیدا کرے، مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ فکر حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت کے لیے تحریک دینا کیوں اتنی خطرناک؟ جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہیں قتل کرو، جو قتل کرے گا آپ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی۔ آپ نے کہا کہ اگر میں پا جاؤں تو انہیں قوم عاد قوم سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا، یہ جہنمی کتے ہیں۔ اتنی ساری وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کی؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے تو آپ زیادہ دور مت جائیے۔ ہمارے اپنے ملک میں ایک تنظیم تھی سیمی، کیا ہوا آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی تنظیم سے جڑا ہوا بھی تھا تو اس گھر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے، کیسے ایسے افراد کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالا گیا، جیل میں ڈالے جانے کے بعد الزامات لگائے گئے، سماجی طور پر بھی ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ چند لوگوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری مسلم قوم مجرموں کے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ان چند سرفروں کی وجہ سے، یہ دراصل خوارج ہی ہیں وقت کے، جنہوں نے عقیدہ توحید دعوت کے کام کو چھوڑ کر، انبیائی مشن کو چھوڑ کر تخریبی مشن کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اجازت مانگتے تھے مکہ کی زندگی کے اندر کہ آپ اجازت دیجیے ہم لڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ کتنا ظلم نہیں ہوا مسلمانوں کے پر، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا جاتا تھا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اس سے بڑا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے لوگوں کے سامنے ایک بوڑھی خاتون کو لا کر برہنہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ نے اجازت نہیں دی ہتھیار کو اٹھانے کی، لڑنے کی۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ جتنے مسلمان ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے، اور بھی مشرکین کو ایک جواز مل جاتا کہ مسلمان ہمارے خلاف ہتھیار اڑا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو مار رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، حکمتیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر جو وقت کا فرما روا ہے، حاکم وقت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بات کو سننا اور ماننا کتنے بھی حالات سخت ہو، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہر کوئی اپنی نہیں چلائے گا، جو حاکم وقت ہوگا، جو امیر وقت ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کے کہے کے مطابق چلا جائے گا۔ تو یہ بنیادی وجہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اسی کے شعبے میں اگر کوئی شخص، گرچہ اس کے پر کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ رہتا تھا اسے بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اسے بھی حیران و پریشان کیا جاتا ہے۔ آپ نے شیخ نجیب بقالی کے تعلق سے سنا، انہیں بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ کیوں؟ ان کی اپنی دکان کے پر اسی تنظیم سے جڑا ہوا ایک شخص کام کرتا تھا، اب وہ کام کر رہا ہے، ان سے کیا لینا دینا، اور وہ کام چھوڑ کر چلا بھی گیا تھا، لیکن اسی کی بنیاد کے پر انہیں بھی اریسٹ کیا گیا، اللہ نے حفاظت کی، بچا لیا گیا۔ تو یہ فتنہ بہت شدید اور بہت خطرناک ہے۔ یہ اتنے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ممبئی کا ایک حقیقی واقعہ، جب اسی تنظیم سے جڑے ہوئے ایک شخص کو مسجد اہل حدیث کے اندر، وہ نماز پڑھتا تھا کبھی کبھی، اسے اریسٹ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور امام صاحب مجھ کو پہچانتے ہیں۔ یعنی وہ پوری مسجد کو، اور اس ایک مسجد کے پر جب اٹیک ہوتا، اس کے پر اگر الزام لگ جاتا تو پوری جماعت جو کہ ہندوستان کے اندر ہے وہ نرگے میں آتی، پوری جماعت کو ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ نے اس امام کو بھی توفیق دی تھی، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں امام ہوں،
یہاں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر کوئی مجھ کو پہچانتا ہے، لیکن میں سب کو پہچانوں یہ ممکن نہیں۔ تو یہ کون ہے میں نہیں جانتا، آتا ہوگا لیکن میں نہیں پہچانتا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنے نالائق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو مخبری کے لیے بھی بھیجا گیا، بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر یہی وجہ سے بھیجا گیا کہ جائیے مخبری کیجئے، اور وہ ہمارے درمیان رہ کر ہماری غلط رپورٹنگ وہاں تک کرتے ہیں، خاص طور سے سلفی اہل حدیث کے خلاف۔ اور یہ بات طے ہے، کوئی مانے نہ مانے، دنیا میں جہاں سلفیت ہے، جہاں اہل حدیثیت ہے، اس سے زیادہ امن اور شانتی کہیں نہیں، اس لیے کہ اس منہج کے اندر، اس عقیدے کے اندر ہی سلامتی ہے۔ یہاں خروج کا، بغاوت کا، تحریک کا، اس طرح کا کوئی جذبہ یا کوئی فکر نہیں پائی جاتی۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جہنمی کتا قرار دیا، انہیں مارنے والوں کو بشارت دی، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اگر ان چند لوگوں کے سروں کو اڑا دیا جائے تو بقیہ پوری قوم، پوری امت محفوظ ہوگی، سلامتی کے ساتھ ہوگی۔ اور آج آپ دیکھیے یہ تنظیم کے لوگ کہاں پر ہیں؟ عام طور سے عرب ممالک میں پائے جاتے ہیں، ان کی فتنہ پروریہ وہاں ہے، داعش ہے، بوکو حرام ہے، القاعدہ وغیرہ، لیکن اسی کی بنیاد کے پر کچھ شبہات، کچھ نہ کچھ چیزوں کی وجہ سے یہاں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھوڑ دیجئے کہ ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، کیا ہے، وہ ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی کے ساتھ ختم کرنے کا حکم دیا۔ اور خاص طور سے نوجوان اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے جو آپ کو مسلمانوں کی حالت کے پر برانگیختہ کرتا ہے، آپ کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان خاص طور سے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے افراد بھیجے جاتے ہیں، اور بھیجے جانے کے بعد یہ آدمی اپنا کام کرتے ہیں، ذہن کو خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں، اور کوئی ایکشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور جب یہ ایکشن کے لیے نوجوان جذبات میں علماء کی دوری، جماعت سے دوری کی وجہ سے تیار ہو جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پر اس کو دبوچ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہی کا آدمی ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکتوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ کوئی فرضی معاملات نہیں، یہ حقیقی معاملات ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی سازشیں ہو چکی ہیں، تو اگر کوئی آ کر اس طرح حرکت کرنے کی کوشش کرے، فوری طور پر چوکنا ہو جائے، کون ہے، کس لیے آیا ہے، کیا مقصد ہے، کیوں آپ کو جذبات میں لانا چاہتا ہے، کیوں غلط اقدام کی طرف آپ کو ابھارنا چاہتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے کچھ تنظیموں کو باقاعدہ تیار کیا گیا، جیسا کہ ہم داعش وغیرہ کے بارے میں سنتے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایسی تنظیموں کو جو مسلمان نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہو، جذباتی انداز میں مسلمانوں کے مدعوں کو اٹھایا جائے، اور پھر انہی لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے اور انہی لوگوں کو نشانہ بنا کے انہی لوگوں کی بنیاد کے پر دیگر معصوم مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، اور ملک میں ہماری معیشت اور ہماری ساختوں کو کمزور کیا جائے۔ یہ غیروں کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، یہ جہنمی کتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کی ایک خاص بات اہل علموں میں سے ایک بیان بھی کرتے ہیں، بہت پیارا نکتہ ہے، اس سے پہلے آپ نے شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کے درسوں میں بات سنی بھی، کہ اللہ کے رسول نے جو ان کو جہنمی کتا قرار دیا، مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں۔ آپ نے کتوں کو دیکھا ہوگا، یہ اپنے علاقے میں ٹولی بنا کر رہتے ہیں، جیسے ہی دوسرے علاقے کا کوئی کتا ان لوگوں کے علاقے میں آتا ہے فوراً ایک جٹ ہو کر بھونکنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مقابلے میں کوئی بھی شخص پایا جاتا ہے، فوری طور کے پر اس کے خلاف اکٹھا ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جاتی ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں بیانیں دیجئے، جتنے بھی اس طرح کے علماء ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، جب ہی ان کے بیانات سوشل میڈیا کے پر آتے ہیں تو باقاعدہ ان کی ٹیم ٹرولنگ کرتی ہے ان لوگوں کے خلاف۔ انہیں ریال کے پر پلنے والا، سعودی کا بھگ، پتہ نہیں کن کن القابات کے سے نوازا جاتا ہے،
جبکہ سب چیزیں 2 نمبر کی ہیں، اصل میں یہ عقیدہ، دین، منہج کے مخالف ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کتا قرار دیا، تو ہم کیوں نہ ان کے خلاف، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کرنے کا حکم دیا، جو اپنے ساتھ پوری قوم، پوری ملت کو لے ڈوبتے ہیں، پوری قوم کو مجرموں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ ہم نبی کے حکم کے مطابق ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ ہمارا فریضہ، ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ شدید دشمن ہے اسلام کے عقیدے کے، توحید کے، جیسا کہ آگے بیانات آ رہے ہیں۔ آگے ایک روایت کو انہوں نے نقل کیا صاحب کتاب شیخ سعید بن حلیل العمر حفظ اللہ نے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ، یہ ایک فرقہ ہے، قدریہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقدیر کو مانتے ہیں، قدریہ کا مطلب ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقدیر، منکرین تقدیر اس امت محمدیہ کے مجوس ہے، اگر وہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک مت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین تقدیر، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا کیا کہ اگر یہ بیمار ہو تو ان کی عیادت نہیں، ان لوگوں کو بڑھاوا نہیں دینا ان کی عیادت کر کے تاکہ جلد سے جلد صحت یاب ہو، نہیں، یہ ختم ہو جائے، مٹ جائے، یہ بہتر ہے، یہ مر جائے تو ان کے جنازے میں کوئی شرکت نہ کرے تاکہ یہ لوگ دنیا سے فنا ہو۔ عام طور سے آپ دیکھیے اس طرح کے باطل سوچ رکھنے والے افراد ہمارے درمیان منکرین حدیث بھی موجود ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے بھی، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ ہمارے مال اور ہمارے عزت، ان ساری چیزوں سے نہیں، بلکہ جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایمان، عقیدہ، منہج، اس سے کھیل کرتے ہیں، اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بیمار ہو تو ان کی عیادت مت کرو، مر جائیں تو جنازے میں مت شریک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجوس سے تشبیہ دی، مجوس آگ کے پجاری۔ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں 2 خدا ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے 2 خدا ہیں، ایک کو یہ لوگ اہرمن کہتے ہیں اور دوسرے کو یزداں کہتے ہیں۔ اہرمن جو برائی کا پیدا کرنے والا ہے، اور یزداں جو کہ اچھائیوں کو، نیکیوں کو پیدا کرنے والا ہے، 2 خدا کے، 2 خالق کے قائل ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا قدریہ کو مجوس سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی؟ یہ بھی دراصل 2 کو خالق مانتے ہیں، واللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خالق مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقدیر یعنی اپنے اعمال کو بندہ خود پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بندے کو بھی، چاہے وہ عمل کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، کہ بندہ اپنے عمل کا خود خالق ہے، خود پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے عمل کو پیدا نہیں کیا، جبکہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے بیان کیا خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا، چاہے وہ اچھائیاں ہو، برائیاں ہو، سب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کوئی اور نے پیدا نہیں کیا۔ قدریہ کہتے ہیں بندہ اپنے عمل کو خود کریٹ کرتا ہے، خود پیدا کرتا ہے، اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اسی بنیاد پر آپ نے انہیں مجوس سے مشابہت دی، مثال دی۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا، یہ فرماتے ہیں کہ تو جب ایسے لوگوں سے ملے، یعنی جو قدریہ ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو کہہ دے ان سے میں بیزار ہوں، بری ہوں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ مجھ سے بیزار ہے، مجھ سے بری ہے، اور قسم ہے اللہ جل جلالہ کی کہ ایسے لوگوں میں سے جن کا ذکر تو نے کیا جو تقدیر کے قائل نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر وہ اس کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تو اللہ ان کے ایک عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ ایمان ضروری ہے،
اگر تقدیر پر ایمان نہیں تو احد پہاڑ بلکہ اس کے علاوہ بھی کتنے اعمال ہوں، ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ کون سی خرابی ہے؟ عقیدے کی خرابی، جس کی وجہ سے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کیا جائے۔ تو عقیدے کو معمولی مت سمجھیے، اللہ نے بنیاد اسی چیز کو رکھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنے لگے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تم اہل کتاب کی جانب جا رہے ہو، وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کی توحید میں خلل تھا، تو کہا کہ سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے دن میں 5 وقتوں کی نماز ان پر فرض کی ہے، اور انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا۔ جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت تسلیم نہیں کرتے تب تک کے لیے آگے کا سبق ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ اب دیکھیے، یہ اہل شبہات تھے، یعنی جو دین کے عقیدہ فکر کے اندر شبہ پیدا کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کتنی سختی برتی، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ جن کو یہ جو لوگ ان کو قتل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے، اور خود بھی کہا کہ میں انہیں پاؤں گا تو قتل کر دوں گا، جہنم کے کتے قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں جو اہل معاصی ہے، گنہگار لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتی، ان لوگوں کی طرح معاملات نہیں کیے۔ جیسا کہ حضرت معیز اسلمی ہے، گامدیہ خاتون ایک صحابیہ ہے، ان لوگوں سے بھی زناکاری سرزد ہو گئی تھی۔ خدا کر اعتراف کیا کہ اللہ کا رسول ہم نے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب غامدیہ کو پتھروں سے مار کر رجم کیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بدکار عورت کے خون کے چھینٹے میرے اوپر آ گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ والذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها للہ، کہ خالد قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہوگا، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ آپ نے گنہگار کے بارے میں فضیلت بیان کی، اس کی توبہ کی، جبکہ اہل شبہات، اس طرح کی فکر رکھنے والے فتنہ پرور لوگوں کے بارے میں، خوارج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی نہیں برتی، جبکہ اہل معاصی گنہگاروں کے بارے میں نرمی برتی کہ ان کی توبہ اتنی عزیز ہے کہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اور آپ نے کہا کہ کیا اس سے بہتر بھی تم نے کسی کو پایا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا؟ اہل معاصی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی۔ اور بخاری کی ایک روایت میں بھی ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب حمار گدھا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، تو کئی مرتبہ ان کو شراب پینے کے جرم میں لایا گیا اور اس کے بعد کوڑے مارے گئے۔ تو ایک شخص انہیں کہنے لگا، اللہم لعن، تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تم پر لعنت بھیجے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ لا تلعنو، اس کو لعنت ملامت مت کرو، کسی گنہگار کو لعنت ملامت کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، یہ ہم گنہگار لوگ کرتے ہیں کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن نہ لعان ہوتا ہے لعنت کرنے والا، نہ تانا دینے والا ہوتا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر تانا زنی، طنز کرنا، ٹیڑھی تباڑی باتیں کرنا، خاص طور سے خواتین میں بہت زیادہ، اور جو خارجی فکروں کے لوگ ہیں انہی لوگوں میں چیزیں ہوتی ہیں کہ مومن نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے نہ تانا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ خارجیوں کی صفت ہے۔ ہر چیز میں نکتہ چینی کرنا، اعتراضات کرنا، اچھے بھلے کاموں کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اس کے پاس شیخی بگارنا، میں نے یہ کر دیا، تو خارجیت ہمارے درمیان بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اخوانیت
یا اس وقت کے جو خوارج تھے انہی کے پر یہ ہوتا ہے، بلکہ وہ فکر آج بھی جیسا کہ لوگ منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا منافق کے بارے میں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. تو آج جو جھوٹ بولتا ہے بات کرتے وقت اس کے اندر منافقت کی ایک صفت پائی جاتی ہے. وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک صفت پائی جاتی ہے. جھگڑا کرتے وقت تو گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ بھی منافقت کی ایک صفت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو زیب دیتی ہیں، روا دیتی ہیں، نہیں، جائز ہے، نہیں ہے. تو انہیں لایا جاتا تو ایک صحابی نے ان کے پر لعنت بھیج دی کہ کتنی مرتبہ تجھ کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، سزائیں دی گئی، آپ نے منع کیا. نہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ نے اس کی خوبیاں بیان کی، اچھائیاں بیان کی کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، گرچہ گناہ ہے جس کے پر اسے حد لگائی گئی، کوڑے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو اس کے پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. چہ جائے کہ اس کے پر الزامات لگائے جائے، غیبتیں کی جائیں، بہتان تراشیاں کی جائے، جیسا کہ آج کے خوارج کا طرہ امتیاز بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بہت شدید اور بہت خطرناک ہوتی ہے. ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے، گرفت کرتا ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے. یہاں چند اقوال نقل کیے ہیں اہل کتاب نے جو بہت زیادہ اہم ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، بہت پیارا قول، مناقب الامام احمد لابن الجوزی کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ فاسق اہل سنت کی قبریں، فاسق یعنی جو گنہگار ہے، فاسق اہل سنت کی قبریں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جو فاسق گنہگار مسلمان ہے. جبکہ زاہد اہل بدعت یعنی جو بدعتی ہے، ارے بدعت ہی ہے خوارجیت، اخوانیت، تو جبکہ وہ زاہد ہو، متقی ہو، پارسا ہو، اپنے آپ کو بہت متقی بتائے، 5 وقتہ نمازی بتائے، پارسائی جاتا، میں عورتوں سے باتیں نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، اپنی پاکیزگی لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی کوشش کرے. جبکہ زاہد اہل بدعت کی قبریں دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ زاہد اہل بدعت یہ دین کی بنیاد، عقیدہ اور منہج کے مخالف ہوتے ہیں، گرچہ اپنے ذاتی اعتبار سے بہت اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اتنے بڑے بڑے گناہ انجام دے رہے ہیں جس کا تصور ہی نہیں. اور اس کے مقابلے میں جو فاسق اہل سنت ہے، مسلمان ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. آگے حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا. یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے اعمال اگر کم بھی رہے، تھوڑے بھی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، تو ان کے عقائد انہیں آگے بڑھا دیں گے، وہ اپنے عقیدے کی بنیاد کے پر آگے رہیں گے. اور اہل بدعت کے اعمال اگر سے زیادہ ہیں لیکن ان کا عقیدہ انہیں پیچھے ڈال دے گا، وہ عقیدے کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو عقیدہ، منہج، اس کی سلامتی بہت ضروری ہے. اسی بنیاد کے پر ہم دیکھتے ہیں یہاں صاحب کتاب نے بہت پیارا تبصرہ کیا کہ جو اہل بدعت ہیں اور اہل معاصی گنہگار، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ایک آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا گناہ کرے، یہ کبھی بھی دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ علماء سے نفرت کرے یا علماء سے مسائل پوچھنا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ دین کا احترام کرتا ہے، قرآن کا احترام کرتا ہے، حدیث کا احترام کرتا ہے. وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا، گرچہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے یا جو خارجی فکر کا ہوتا ہے، جسے لگتا ہے کہ میں بہت متقی اور پارسا ہوں، سب سے پہلا بار اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیگر باتوں کو، خاص طور سے عقیدہ، منہج، ان ساری چیزوں کو بے معنی، بے حیثیت کرا دیتا ہے. آگے اس کی پوری تفصیل ہے جو صاحب کتاب نے نقل کی ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک عقیدہ، ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں،
علماء کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، وہاں کے بڑے بڑے علماء، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظ اللہ، ان لوگوں کے بارے میں شیخ سلیمان روحیلی رحمہ اللہ حفظ اللہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ لوگوں کو صرف انہی چیزوں کے بارے میں سکھاتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کو ہتھیار اٹھانا سکھاتے ہیں، لڑنا سکھاتے ہیں۔ یہ ہے علماء کے بارے میں خارجیوں کی فکر، اور آج بھی ہمارے درمیان علماء کے بارے میں اس طرح کی فکر رکھنے والے دراصل خارجیت سے ہی متاثر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، آگے جو حدیث ہے انہوں نے نقل کی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم، کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاع، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ ينتزع الناس، اسے لوگوں کے دلوں سے اٹھا دے، کہ اچانک کوئی عالم سویا ہوا تھا، سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ میں جتنا یاد تھا سب بھول گیا، میرا پورا حافظہ ختم ہو گیا، میری یادداشت چلی گئی دین کے علم کے بارے میں، نہیں، بلکہ یہ لوگوں سے کیسے اٹھائے گا؟ بقبض العلماء، علماء کو وفات دے کر، اس لیے کہ علماء جائیں گے تو اپنے ساتھ علم لے کر جائیں گے، علم کی گہرائیاں، علماء قرآن حدیث لے کر نہیں جائیں گے، لیکن قرآن و حدیث کی جو صحیح فہم ہے، جس سے وہ لوگوں کو متاثر کرتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، وہ لے کر چلے جائیں گے، ورنہ قرآن و حدیث سے تو بدعتی بھی استدلال کرتا ہے، قرآن حدیث سے تو مشرکین بھی استدلال کرتے، تو کیا قرآن حدیث ان کے لیے صحیح ہو گیا، یا ان کے استدلال کے اعتبار سے وہ باتیں صحیح ہو گئی؟ نہیں، یہ علماء دراصل قرآن اور حدیث کی صحیح فکر کے، صحیح منہج کے محافظ ہیں۔ جس طرح صحابہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کے شان نزول کے محافظ ہیں، اسی طرح علماء ان تمام ورثے کے محافظ ہیں جو کسی بھی بدعتی یا کسی بھی بگڑی ہوئی فکروں کو دین میں داخل ہونے سے روکتے، چوکیداری کرتے ہیں، اور چوکیدار سے صرف چور ڈرتا ہے، چوکیدار کے پر الزامات اور اس کے پر اعتراض کرنے والا چور ہوتا ہے، وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے پر الزامات لگائے گا تب تاکہ اپنی چوری کو بچا سکے، یا اس سے نفرت کرنے والا چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جب تک یہ محافظ ہے میں دین کے پر حملہ نہیں کر سکتا، تو یہ علماء کے پر اٹیک کرتے ہیں جو دین کے محافظ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھائے گا، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور عالم بنا لیں گے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا، فَسُئِلُوا، پس ان سے سوال ہوگا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو یہ لوگ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر قرآن و حدیث کی صحیح بصیرت کے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج یہاں ہمارے درمیان ایسے جاہلوں کی کمی نہیں جو علماء سے پہلے اپنی زبان کھولتے ہیں، علماء اگر کسی بارے میں باتیں کہہ دیں تو نہیں، ان کو کیا سمجھتا ہے، میرے کو سمجھتا ہے۔ یہ جاہل جنہیں عربی کا ایک لفظ نہیں آئے گا، یہ کہتے ہیں میرے کو سمجھتا ہے، دین اس کو سمجھتا ہے، جو جھگڑا کرتے ہوئے گالیاں بکے کہے کہ مجھ کو دین سمجھتا ہے، جسے بات کرنے کی تمیز نہ ہو وہ کہے کہ دین مجھ کو سمجھتا ہے، علماء کے خلاف باتیں کرے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب تک دین کی ان بنیادوں کو نہیں ڈھایا جائے گا تو ان جاہلوں کو پنپنے کا موقع کہاں سے ملے گا۔ تو یہ چوکیدار ہیں جو دین کے، قرآن و حدیث کے صحیح فکر کے، صحیح منہج کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تمہیدی طور پر صاحب کتاب نے ابھی بات کو رکھا، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ایک درس کا انشاءاللہ اور موقع ہوگا، شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ چونکہ دورے پر رہیں گے تو بقیہ جو باتیں رہ گئی ہے اس درس کی اخوانیت کے پر، یہ تمہیدی باتیں جو صاحب کتاب نے نقل کی تھی، اب اس کے پر جو دلائل ہیں اور ان دلائل کے پر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ صفات اور یہ خامیاں خود ہمارے درمیان بھی موجود ہے، احساس ہوگا۔ تمہیدی طور پر یہ جو بتایا، ایک بات یاد رکھیے جو انہوں نے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شبہات، جو شبہات کے فتنے میں گرفتار ہیں، ان لوگوں کو آپ نے زیادہ سخت رویے کے ساتھ ختم کرنے کا حکم دیا، جبکہ اہل معاصی، اہل شہوات کو آپ نے نرمی برتی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، رحمت کی دعا کی۔ لیکن شبہات کے فتنوں میں گرفتار جو خارجیت کی راہ کے پر نکل گئے، اخوانیت کی راہ پر نکل گئے،
ان کے بارے میں کوئی نرمی اسلام کے اندر نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ یہ عقیدے کے منہج کے ہماری بنیاد کے دشمن ہے، جس سے پورا اسلام ڈھہ جاتا ہے اور اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں اور اسلام کی دعوت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان آئندہ درسوں میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس فکر کے ساتھ، جس فہم کے ساتھ، ہمیں بھی اسی طرح اسلام کو سمجھنے اور اسی کی طرح اسلام کے احکامات کے پر عمل کی توفیق دے۔ ہر قسم کی فکری یا عقیدے کی یا بدعت کی جو بھی گمراہیاں ہوں جو ہمیں اسلام کے باہر کر دیتی ہیں، اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔